السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں قرآنی قاعدہ۔ قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھے حروف تہجی، اس کے بعد ہم نے پڑھا زبر کا بیان، اس کے بعد ہم نے پڑھا دو زبر یا تنوین، یعنی تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر یا دو پیش کو، اس کا بیان۔ آج ہمارا لیسن ہے زیر کا بیان۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ نے قرآن پڑھنے میں اس اصول کو آپ نے ہمیشہ مد نظر اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، کھینچا نہیں جاتا۔ پہلے زیر کی پہچان کرائی جائے کہ اس کی شکل لفظ کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر کو معروف پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ زیر کو اتنا مت کھینچے کہ یا بن جائے، اور نہ اتنی جلدی کی جائے کہ جھٹکا محسوس ہو، ای کھینچنے سے ای نہ بن جائے۔ آئیے ہم اس کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زال زیر زی، سین زیر سی، شی، سی، غی، تی، غی، ای، غی، فی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی۔ آئیے ہم مشق کرنے سے پہلے کچھ قاعدے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں چونکہ را کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اسے باریک ہی پڑھا جائے گا، جبکہ پر موٹے پڑھے جانے والے حروف خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، کاف اس صورت میں بھی پر موٹے پڑھے جائیں گے۔ آئیے ہم اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، زبر، زیر اور پیش کو کھینچا نہیں جاتا۔ جیسے کہ یہ آپ پہلا لفظ دیکھیں، غا زبر غا، زا زیر زی، با زبر با، غازی با، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ بن جائے گا غازی با، تو با میں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا، غا کے اوپر ہم نے کھڑی زبر لگا دی، زا کے نیچے ہم نے کھڑی زبر لگا دی، تو یہ پھر بالکل ساؤنڈ بھی چینج ہو جائے گا اور لفظ کا مطلب بھی بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو زبر، زیر اور پیش کو اس لیے ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ تو آئیے ہم اب اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ غضیبہ، فاحیہ، حفیظہ، خشیہ، حبیطہ، عمیلہ، حسیبہ، علیمہ، عاہدہ، صفیحہ، سخیرہ، آذینہ، شریبہ، ایرمہ، ایرمہ، یائسہ، یلیجہ، سائقہ، خسیرہ، لبیثہ، فلکی، رضیہ، شہیدہ، باریکہ، قمری، کریہہ، نسیہ، لعبہ، ولدی، تفیقہ، رحیمہ۔ جیسا کہ پہلے آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اس کو معروف پڑھیں، مجہول مت پڑھیں، تو وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معروف اور مجہول کیا ہوتے ہیں۔ معروف اور مجہول یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ نا ہمیں شروع سے اکثر جب ہم تجوید نہیں سیکھے ہوتے تو ہمیں حافظہ، خاشیہ، حسیبہ، صفیحہ، ایرمہ یوں میں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ یہ ٹوٹل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو ای کی آواز لانی ہوتی ہے۔ حفیظہ، خشیہ، ایرمہ، ایرمہ نہیں، ایرمہ، یائسہ نہیں، یائسہ، فلکی، فلکے نہیں، لبسہ نہیں، لبیثہ، خاسرہ نہیں، خسیرہ۔ اس کو مجہول اور معروف کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
مجہول اور معروف کیسے کہتے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کو آج بتانا تھا، الحمدللہ بتا دیا۔ نیکسٹ سبق تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔